مزار کی دیوار مکمل کی گئی. یہ تو بعد کی بات گئے سیدہ عائشہ صدیقہ فیفا ام المؤمنین ام المؤمنین ام المؤمنین. ایک دن میں نے ایک جگہ تقریر کی تو بولا تمہاری ماں ہے عائشہ ہماری تو نہیں. میں نے کہا بالکل کریکٹ بابا ہماری ماں ہے عائشہ تمہاری تھوڑی ہے. ہاں بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. میں نے کہا کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مومنوں کی ماں ہے کافروں کی نہیں ہے. عائشہ توجہ فرمائیے عائشہ مومنوں کی ماں ہے کافروں کی اونچا بول کافروں کی. سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں مدینے کے لوگ حاضر ہو گئے. اے ام المومنین اے سیدہ حضور کی بیوی ہم مومنوں کی ماں مدینے میں قحط سالی ہو گئی ہے. پیار سے مدینے میں قحط سالی. کیا کروں میں ام المومنین کچھ کیجئے. بارش نہیں برس رہی. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو سرکار کے مزار کی چھت سے کھڑکی نکالو. سرکار کے مزار کی چھت سے کھڑکی نکالو. چھت سے کھڑکی نکالو. انہوں نے ام المومنین کا کہا مانا. کھڑکی نکالی. آسمان اور قبر رسول کے درمیان جب پردہ حائل نہ ہوا اتنی بارش برسی اتنی بارش برسی. صحابہ فرماتے ہیں بعد میں مدینے والوں نے پکی کھڑکی رکھ دی. کبھی غور کیا ہو تو آج بھی سرکار کے گنبد پہ کھڑکی موجود ہے. پتا چلا چھت اس وقت بھی میرے رسول کے مزار کی تھی. آئے ہائے میرے رسول کے مزار کی چھت اس وقت بھی تھی. کہ نہیں وہ تو نبی کا مزار ہے. میں نے کہا نبی کا بھی ہے ساتھ ابو بکر کا بھی ہے ساتھ عمر کا بھی ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہ مزار بنایا کس نے؟ صحابہ نے. تو اگر مزارات بنانا شرک ہوتا تو کیا رسول اعظم کے غلام شرک کرتے رہے؟ یہ کیوں کہا یہ کیوں کیا یہ اس طرح مزارات کیوں بنائے؟ ارے کلمہ پڑھنے والوں پتا چلا یہ مزارات یہ قبہ یہ رسول کے قبر منور کے اوپر چھت اصحاب پیغمبر کے مزارات یہ کیوں بنائے؟ اگر یہ ناجائز امر ہوتا علی کبھی نہ ہونے دیتا عثمان کبھی نہ ہونے دیتا حسن کبھی نہ ہونے دیتے حسین کبھی نہ ہونے دیتے طلحہ زبیر کبھی نہ ہونے دیتے جناب عبد الرحمن بن عوف کبھی نہ ہونے دیتے کبھی نہ ہونے دیتے. یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا مزار بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ مزار بنانا شرک و بدعت نہیں محمد عربی کے غلاموں کی سنت ہے. لیکن مزار بنتا سب کا نہیں کسی کسی کا ہے. بس گفتگو کو ان کی طرف لے کے جاتا. مزار ہر کسی کا نہیں بنتا ادب والوں کا بنتا ہے محبت والوں کا بنتا ہے. اچھا میں آگے بڑھتا ہوں. یعنی سادہ لفظ اگر بولوں نا تو مزار بے ایمانوں کا نہیں بنتا اللہ کے ولیوں کا بنتا ہے. مزار اللہ کے ولیوں کا بنتا ہے. تو یہ پہلی صدی میں مزار شروع ہوئے صحابہ. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ان پر چادریں بھی تھیں. ہائے ہائے اب آؤ نا ذرا کیا چادریں بھی تھیں یار؟ رسول اللہ یہ باقی اصحاب پیغمبر کی قبروں پر یہ مزاروں پہ جو تم چادریں ڈالتے ہو کیا ان کو گرمی لگتی ہے سردی لگتی ہے جو ان سے چادر ڈالتے ہو؟ میں نے کہا کعبے کو سردی لگی ہوئی ہے کہ 3 کروڑ ریال کو اس کے اوپر تم نے غلاف ڈالا ہوا ہے. 3 کروڑ ریال کا یہ جو غلاف ہے کعبے کا
میرے پاس خود اس کی اسٹیمیٹ رقم، میرے پاس خود بک موجود ہے جو سعودیہ کی گورنمنٹ نے چھاپی ہے. کتنا؟ 3 کروڑ ریال پاکستانی، 63 کروڑ روپیہ. 63 کروڑ روپیہ کعبے کے اوپر غلاف ڈالا. سردی لگتی ہے. اور جی یہ جتنی چادریں بڑی امام جا کے ڈالتے ہو اتنی غریبوں کی سر پہ دے دو، غریب بچیوں کا دوپٹہ ہو جائے گا. تو ساڑھے جڑے ہیں نا عام بندے، اور یار یہ بیچاروں کی تو چادر 100 روپے کی ہوگی، 200 روپے کی ہوگی نا. تو یہ جو کعبے کے اوپر تمہیں 63 کروڑ روپے کا غلاف ڈالا ہوا ہے، 63 کروڑ سے پورے ایک شہر کی عورتوں کے کپڑے آ جاتے ہیں. ذرا لاؤ، غریبوں کو دے دو، بچیوں کو دے دو، یتیموں کو دے دو، مساکین کو دے دو. یار اگر ڈال نہیں ہے تو کعبے پہ مختصر سی چادر کا غلاف ڈال دو. بولا نہیں، جتنا بڑا گھر اتنی بڑی عزت والا کپڑا. میں نے کہا اب آیا نا، پتا چلا یہ سردی کے لیے نہیں ڈالا، عزت کے لیے ڈالا ہے. کس کے لیے ڈالا ہے؟ عزت کے لیے. اسی طرح قبر تو ملا کی بھی ہے، قبر تو تاجر کی بھی ہے، قبر تو ڈاکٹر کی بھی ہے. اب کیا پتا چلے ان میں سے ولی کون ہے؟ اس کے اوپر چادر ڈال دی تاکہ پتا چل جائے. باقیوں کی قبروں پہ آیا، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی چلو کوئی بات نہیں، لیکن ولی کی قبر پہ آیا، یہ قبر نہیں یہ مزار ہے، چادر ڈال کے بتا دیا. ہوشیار ہو گیا نا. یار مجھے ایک، ویسے میں نے غالباً کہیں پڑھا تھا، یہ کسی سے سنا تھا، چلو آپ کی نظر کر دیتا ہوں. یہ غلاف ڈالتے کیوں ہیں؟ چادر ڈالتے کیوں ہیں؟ صاحب نے کہا جناب یہ جو ہوتا ہے نا قرآن پاک کے اوپر غلاف، تو یہ غلاف اگر ڈلا ہو تو پتا چلتا ہے کہ عام کتاب نہیں، قرآن ہے. اور اگر کہہ دو نا کہ یار ادھر سے 5 10 15 کتابیں پڑھی ہوئی ہوں ادھر، ان میں ایک غلاف والا قرآن ہو، ایک آدمی ایسا ہو جو بے وضو ہو، اسے کہا جائے چل بھائی ادھر یہ کتابیں اٹھا، وہ باقیوں کو ہاتھ لگا دے گا، قرآن کو نہیں. ارے اس کو کیوں نہیں اٹھایا؟ یار دراصل میرا جسم پلید ہے، دراصل میرا جسم ناپاک ہے، میرا وضو نہیں ہے، اس لیے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. تو کہا تم ولی کے مزار پہ چادر کیوں ڈالتے ہو؟ میں نے کہا ہم بھی اسی لیے ڈالتے ہیں تاکہ قبریں تو سب کی ہیں، ادھر آنا جانا سب کا لگا رہتا ہے. چادر ڈال دو تاکہ وہاں پاک ہی آ سکے، پلید وہاں نہ آ سکے. تاکہ وہاں پلید، اونچا بول پلید. اور سونے گل مک گئی ہے، وہ مزارہ سے پاک آؤندے جاندے نے پلیتاں دا کوئی کم نہیں ہے. پلیتاں دا محمد کے غلاموں کا بولو، محمد کے غلاموں کا کفن میلا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا پتا چلا مزار بنانا یہ نیا کام نہیں، یہ بڑا، اونچا بول، بڑا پرانا کام ہے. تو یار آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا یہ احمد رضا بریلوی کے ماننے والوں نے مزار بنانے شروع کیا، یہ پہلے بھی تھے. ذرا پیچھے جاتے ہیں، یہاں سے تو کنفرم ہو گیا صدیق کا بھی مزار ہے، فاروق اعظم کا بھی مزار ہے، اور بنایا کس نے؟ علی نے. علی نے، گج کے بولو، کس نے؟ علی نے. اچھا آگے بڑھتے ہیں صاحب، اتنا پتا چل گیا، نقطہ دے رہا تھا شاید وہ ہاضمے آپ بہت سارے لوگوں کے کمزور ہوتے ہیں نا، تو اس لیے آگے بڑھ جاتے ہیں تاکہ ہاضمہ خراب نہ ہو جائے نا کسی کا. آگے بڑھتا ہوں،
आओ जरा आगे जाते हैं, पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, चौथी सदी, पांचवी सदी, छठी, सातवीं। तो मैंने देखा हजरत सैयदना शाफी अलैहि रहमा, मेरे इमाम अहमद, मेरे इमाम में आजम अबू हनीफा अल्लाह ताला लेके मजार पर आए। किस पे आए? मजार पे आए। वहां कर फातिहा पढ़ी और उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ी। तो फिक़्ह शाफी में रफ़अ यदैन दुरुस्त है, फिक़्ह हनफी में रफ़अ यदैन जायज नहीं है। तो वहां उन्होंने रफ़अ यदैन नहीं किया। आपके साथ थे आपके गुलाम, आपके साथ है आपके शागिर्द, उन्होंने कहा वाह जी वाह इमाम साहब, मसलक अपना छोड़ दिया आपने रजू कर लिया है, क्या आपने भी अदम रफ़अ यदैन वाली रिवायात को ले ली है? आपने फरमाया नहीं। तो कहा साहब इधर आपने रफ़अ यदैन नहीं किया, आप उधर रफ़अ यदैन करते थे। आपने फरमाया जिस इमाम की मजार पे मैं आया था ना, दरअसल ये इतना बड़ा वली है, इतना बड़ा इमाम है कि इसकी कब्र पे आके मुझे रफ़अ यदैन करते हुए शर्म आ रही थी कि इतने बड़े इमाम के सामने अपना तरीका क्यों इख्तियार करूं, आज किसी के तरीके पे नमाज पढ़ता है। पता चला इमाम शाफई जैसे बुजुर्गों का भी अकीदा है कि कब्र में लेटे हुए को पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है। आगे बढ़िए, इमाम आजम अबू हनीफा का भी मजार, हजरत इमाम बुखारी